السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دیکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات قرآن پاک میں بتائے گئے ہیں وہ کون سے تھے، اور اس سے ہم اپنے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جب فرعون نے اپنا تیر چھوڑا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی چاہا کہ اسے اللہ کا تیر مارے۔ آپ نے فرمایا، کیا میں تیرے پاس ایک واضح چیز لاؤں؟ اس نے کہا، لاؤ اگر تم سچے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو اچانک ایک صاف اژدہا بن گیا، اور اپنا ہاتھ نکلا تو وہ دیکھنے والوں کے لیے چمکتا ہوا سفید دکھائی دیا۔ فرعون کو اپنے ہم نشینیوں سے کہنے کے لیے ایک بات مل گئی۔ اس نے اپنے آس پاس کے سرداروں سے کہا، یہ سمجھدار جادوگر ہے۔ اہل مجلس نے اتفاق کیا اور کہنے لگے، یہ تو صاف جادو ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تم حق بات کو جب تمہارے پاس آئے تو کہتے ہو کیا یہ جادو ہے؟ جادوگر تو کامیاب نہیں ہوتے۔ اور فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر دوسرا تیر چلایا اور کہا، تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے تو ہمارا رخ پھیر دے اس راستے سے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، اور پھر ملک میں تم دونوں کی بڑائی تسلیم کر لی جائے، اور ہم تمہیں نہیں مانتے۔ اور فرعون نے چاہا کہ سرداروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خوفزدہ کر دے، جیسا کہ حکمران کیا کرتے ہیں۔ کہنے لگا، موسیٰ چاہتا ہے کہ وہ اپنے جادو کے ذریعے تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال دے، تمہارا کیا مشورہ ہے؟ سرداروں نے بادشاہوں کو مشورہ دیا کہ مملکت کے جادوگروں کو جمع کیا جائے اور ان کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تیر اندازی کریں، اور ایسے ہی ہوا۔ ملک مصر میں اعلان کر دیا گیا، آگاہ ہو جاؤ، جو شخص بھی جادو جانتا ہے بادشاہ کے پاس ہو جاؤ۔ ملک کے کونے کونے سے جادوگر جمع ہو گیا، اور زینت سالگرہ کا دن مقرر ہوا، اور لوگوں سے کہا گیا کہ کیا تم جمع ہونے والے ہو، شاید کہ ہم جادوگروں کی پیروی کریں اگر وہ غالب آ گئے۔ تم لوگوں کو دیکھتے ہو کہ چاشت کے وقت وہ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور جو جوک درج اور میدان کی طرف جا رہے ہیں، اور میدان کی طرف بچے جا رہے ہیں، جوان بوڑھے مرد عورتیں سبھی چلے جا رہے ہیں۔ گھر میں وہی رہ گیا جو مریض یا معذور ہے۔ قصبہ مطریہ میں آج جادو اور جادوگروں کے ناموں کے سوا کوئی بات ذکر نہ کی جاتی۔ کیا اسوان کا بڑا جادوگر بھی آ گیا؟ جی ہاں، اکثر اور جیزہ کے مشہور جادوگر بھی آ گئے۔ بھائی جان، تمہارا خیال ہے کون غالب آئے گا؟ مصر نے اپنے جگر گوشے پھینک دیے ہیں۔ تیرا کیا خیال ہے آج ان پر کون غالب آئے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ان پر کیسے غلبہ حاصل کریں گے؟ انہوں نے جادو کہاں سے سیکھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بادشاہ کے گھر پر پرورش پائی، پھر مصر سے نکلے ڈرتے ہوئے، اور کئی سال مدین میں رہے۔ انہوں نے جادو کہاں سیکھ لیا؟ کیا مصر میں نہیں؟ کیا مدین میں؟ ہم نے وہاں کے بارے میں سنا ہی نہیں، یہ فن وہاں ہے۔ بنی اسرائیل آ گئے جو میدان اور جو امید اور ناامید کی کشمکش میں تھے، شاید کہ ناامیدی غالب تھی۔ اللہ تعالیٰ عمران کے بیٹے پر رحم فرمائے، اللہ بنی اسرائیل کی مدد فرمائے۔ جادوگر متکبرانہ چال اور فخر غرور سے آئے، اور رنگ دار کپڑوں میں ملبوس لاٹھیاں اور رسیاں اٹھائے نکلے، اور وہ ہنستے اور اتراتے ہوئے نکلے۔ آج فن کے اظہار کا دن ہے، آج بادشاہ ہمارا کارنامہ دیکھے گا، آج قوم ہماری بڑائی دیکھے گی۔ جب جادوگر آئے، انہوں نے فرعون سے پوچھا، ہم اگر غالب آ گئے تو ہمیں کیا اجر ملے گا؟ کہنے لگا، ہاں، تم میرے مقرب بن جاؤ گے۔ بادشاہوں کا انعام یہی ہوتا ہے، یہی بادشاہوں کی عطا ہوتی ہے، اسی سے مردوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے، اسی سے بہادروں کو شکار کیا جاتا ہے۔ جادوگر فرعون کے وعدوں سے خوش ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، پھینکو جو تم نے پھینکنا ہے۔ انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینک دیں اور کہنے لگے، فرعون کی عزت کی قسم، ہم ہی غالب آئیں گے۔ لوگوں نے عجیب مظاہرہ دیکھا، میدان میں سانپ دوڑ رہے ہیں، لوگ دہشت زدہ ہو گئے اور پیچھے کی طرف پلٹے اور شور مچایا، سانپ سانپ سانپ۔ عورتیں چلائیں، بچے رونے لگے، میدان میں شور مچ گیا، سانپ سانپ سانپ۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی وہ دیکھا جو لوگوں نے دیکھا، اور تعجب کیا، ان کی رسیاں اور لاٹھیاں جادو کے اثر سے انہیں دوڑتی ہوئی دکھائی دینے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی خوف کا کھٹکا ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آخر کیوں نہ ڈرتے؟ یہ آزمائش کا دن تھا، امتحان کے وقت آدمی کو عزت ملتی ہے یا رسوائی۔ اگر جادوگر غالب آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام مغلوب ہو گئے، اللہ نہ کرے، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کی پناہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غلبہ ایک آدمی کا غلبہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ بادشاہیت کے سامنے اللہ کے دین کا غلبہ ہوگا، بلکہ باطل کے سامنے حق کا غلبہ ہوگا۔ اللہ نہ کرے کہ جادوگر غالب آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حوصلہ دیا اور فرمایا، ڈرو نہیں، تم ہی غالب آؤ گے، اور جو کچھ تیرے دائیں ہاتھ میں ہے اسے پھینک دو، نگل لے گا ان سب کچھ کو جو انہوں نے جو کیا وہ جادوگر مکر سے ہے، اور جادوگر جہاں سے آیا ہے کامیاب نہ ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جو تم لائے ہو وہ جادو ہے، اللہ اسے عنقریب ناکام کر دے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو کام کو نہیں سنوارتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حکم کے ذریعے حق بات کو ثابت کرے گا، اگرچہ مجرم اس بات کو ناپسند کریں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ اچانک ہڑپ کر رہی ہے جو سوانگ انہوں نے رچائے تھے، یعنی جو بھی انہوں نے رسیاں ڈالی تھیں اور وہ جو سانپ بن گئے تھے، ان کو حضرت موسیٰ کے عصا جو اژدہا بن گیا تو اس نے نگلنا شروع کر دیا۔ بس حق ثابت ہو گیا، اور وہ
رہے تھے سب باطل ہو گیا۔ جادوگر دہشت زدہ ہو گیا اور لاجواب ہو گئے۔ یہ کیا چیز ہے، یہ کیا ہو گیا؟ ہم جادو اور اس کی اصل کو جانتے ہیں، ہم جادو اور اس کی اقسام کو جانتے ہیں، ہم فن کے استاد ہیں، ہم فن کے امام ہیں۔ یہ جادو نہیں ہے، یہ جادو نہیں ہے۔ اگر یہ جادو ہوتا تو ہم جادو کا مقابلہ جادو سے کرتے اور فن کو فن سے ٹکراتے، لیکن ہمارا فن اس کے سامنے مان پڑ گیا اور پگھل گیا، جس طرح شبنم سورج کے سامنے پگھل جاتی ہے۔ یہ کہاں سے آیا؟ یقیناً یہ اللہ کی جانب سے آیا ہے۔ جادوگر اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں اور اللہ نے انہیں معجزہ عطا کیا ہے۔ وہ چیخنے لگے اور انہوں نے شور مچا دیا، ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔ اور جادوگر سجدے میں گر گئے۔ انہوں نے کہا، ہم رب العالمین پر ایمان لائے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے، اس پر ایمان لائے۔ فرعون غصے سے پاگل ہو گیا، وہ اٹھا بیٹھا، چمکا اور گرجا۔ بیچارے فرعون کے ساتھ وہ ہوا جس سے اسے امید نہ تھی۔ اس نے جادوگروں کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینا چاہی، مگر جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر بن گئے۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں کو روکنا چاہا اور جادوگر لے آیا۔ بس اچانک وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لے آیا۔ یقیناً اس کے تیر اس پر پلٹ آئے۔ فرعون کا خیال تھا کہ وہ جس طرح جسموں کا بادشاہ، اسی طرح عقلوں کا بھی بادشاہ، اور جس طرح اس کی زبانوں پر حکمرانی ہے، اسی طرح دلوں پر بھی حکمرانی ہے، اور مصر میں اس کی اجازت کے بغیر کوئی عقیدہ اپنانے یا کسی پر ایمان لانے کا حق نہیں۔ چنانچہ اس نے بڑے تکبر اور نخوت سے کہا، میری اجازت کے بغیر تم اس پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے ان پر بادشاہوں کے تیروں میں سے ایک تیر پھینکا اور کہا، یہی تمہارا بڑا استاد ہے جس نے تمہیں جادوگر سکھایا۔ ان کی طرف دوسرا تیر پھینکا اور کہا، یقیناً یہ تمہاری چال ہے جو تم شہر میں چال چلی ہے تاکہ تم اس کے باشندوں کو یہاں سے نکال دو۔ ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ پھر ایک تیسرا زہریلا تیر ان کی طرف پھینکا، جو بادشاہوں کی ترکش میں آخری تیر ہوتا ہے، وہ تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف میں سے کاٹ دوں گا اور تم سب کو سولی لٹکا دوں گا۔ ان ایمان والوں نے تمام تیر ایمان اور صبر کے ڈھال پر سہ لیے اور کہا، کوئی بات نہیں، ہم اپنے رب کی طرف جانے والے ہیں، ہمیں امید ہے کہ ہمارا رب ہماری خطائیں معاف کر دے گا، اس لیے کہ ہم پہلے ایمان لائے ہیں۔ انہوں نے ایمان اور جرأت سے کہا، ہم اپنے رب پر ایمان لائے تاکہ وہ ہماری خطائیں بخش دے، اور تو نے جو جادو زبردستی ہم سے کرایا اسے بھی معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ سب سے بہتر اور سدا باقی رہنے والا ہے۔ یقیناً جو شخص جرم کرے اپنے رب کے پاس جائے گا اور اس کے لیے دوزخ کی سزا مقرر ہے، نہ اس میں مر سکے گا نہ جی سکے گا۔ جو شخص اپنے رب کے پاس مومن بن کر حاضر ہوگا، اس نے اچھے کام بھی کیے ہوں گے، سو ایسوں کے لیے بڑے اونچے درجے ہیں، ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں ہیں، یہی بدلہ اور انعام ہے اس شخص کا جو پاک ہے۔ فرعون موسیٰ کے معاملے میں بہت متفکر ہو اور اس کی نیندیں اڑ گئیں، اور فرعون کو کھانا پینا اچھا نہیں لگتا تھا، اور دوسروں سے بھی اس کے غصے کو بھڑکایا اور کہا، آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو کھلا چھوڑ دیں گے، وہ ملک میں بگاڑ پیدا کریں گے اور آپ کو اور آپ کے معبودوں کو چھوڑ دیں گے۔ فرعون غضبناک ہو کر بھڑک اٹھا اور کہنے لگا، ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دیں گے اور ہمیں ان پر غلبہ حاصل ہے۔ فرعون نے ہر تدبیر سے بنی اسرائیل اور مصر والوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے روکنا چاہا۔ فرعون نے اپنی قوم میں اعلان کیا اور کہا، اے میری قوم، کیا یہ مصر کا ملک اور یہ نہریں جو میرے نیچے چلتی ہیں یہ میری نہیں؟ کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو؟ کیا میں بہتر نہیں ہوں اس شخص سے جو گھٹیا ہے اور کھل کر بات بھی نہیں کر سکتا؟ اور فرعون نے بڑی نرمی اور بردباری سے کہا، اے سردار، ان قوموں میں اپنے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں جانتا۔ گویا اس نے بہت تحقیق کی، بہت سوچا اور اپنی قوم کو نصیحت کی اور حمایت اور دیوانگی کی حالت میں کہا، اے حامان، میرے لیے اینٹیں تیار کرو اور ایک اونچا محل تیار کرو، شاید میں وہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معبود کو جھانک سکوں، اور میں تو اسے جھوٹوں میں خیال کرتا ہوں۔ اور حامان سے اینٹیں تیار کیں اور محل بنوایا، لیکن کہاں تک، حامان تھک گیا اور معمار تھک گیا اور اینٹیں گارہ ختم ہو گئے۔ فرعون ابھی بہت دور تھا، وہ تو بادلوں تک نہ پہنچ سکا، چاہے جائے کہ چاند تک پہنچ سکتا، وہ چاند تک نہ پہنچ سکا، چاہے جائے کہ سورج تک پہنچتا، وہ سورج تک نہ پہنچ سکا، چاہے جائے کہ ستاروں تک پہنچتا، وہ ستاروں تک نہ پہنچ سکا، چاہے جائے کہ آسمان تک پہنچتا۔ فرعون غائب اور خاسر اور رسوا ہوا اور عاجز آ کر بیٹھ گیا۔ بیچارہ فرعون، کیا وہ نہیں جانتا اللہ تعالیٰ ہی نے زمین اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا، اور اسی کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، جو کچھ ان کے درمیان اور جو مٹی کے نیچے ہے، وہی آسمانوں میں بھی کارساز ہے، وہی زمین میں بھی کارساز ہے۔ فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے سوا کوئی تدبیر نہ آئی۔ اس کے پاس اس کی دلیل یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام زمین میں فساد برپا کر رہے ہیں۔ فرعون بولا، مجھے چھوڑو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر وہ بلا لے اپنے رب کو، اور مجھے اندیشہ ہے کہ وہ تمہارے دین کو بدل ڈالے گا، یہ زمین میں فساد برپا کرے گا۔ جب فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو فرعون کے خاندان میں ایک آدمی جو اپنے ایمان میں چھپائے ہوئے تھا اٹھا، اور اس نے کہا، کیا تم ایک ایسے شخص کو قتل کرتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل لے کر آیا۔ اور خاندان فرعون کی ہدایت یافتہ آدمی نے کہا،
تم کیوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے در پہ ہو اور اسے کیوں ستاتے ہو؟ جب تم اس پر ایمان نہیں لاتے تو اسے اپنے حال پر چھوڑ دو اور اس کا راستہ مت روکو۔ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اسی پر پڑے گا، اور جب تم اسے تکلیف دو گے تو تم خود اس میں جا پڑے، اور وہ نبی ہوئے تو تمہاری بربادی ہوگی، اور اگر وہ سچے ہوئے تو تم پر کوئی نہ کوئی عذاب آ پہنچے گا جس کا وعدہ وہ تم سے کرتے ہیں۔ اے میرے بھائیو، اپنی حکومت پر غرور نہ کرو اور نہ اپنی طاقت اور رکشے پر گھمنڈ کرو۔ اے میری قوم، آج تمہاری حکومت ہے، زمین میں تمہیں غلبہ حاصل ہے، اگر اللہ کا عذاب ہم پر آ گیا تو پھر کون ہماری مدد فرمائے گا؟ فرعون کا جواب یہ تھا کہ اس نے کہا، میں تمہیں وہی رائے دوں گا جو خود سمجھ رہا ہوں، اور میں تمہیں بالکل صحیح راستہ دکھا رہا ہوں۔ اس ہدایت یافتہ آدمی نے چاہا کہ اپنی قوم کو بڑے انجام سے ڈرائے اور ظالموں کے ٹھکانے سے آگاہ کرے، اور اس نے کہا، اے میری قوم، یقیناً مجھے تمہارے بارے میں اندیشہ ہے کہ کہیں تمہیں اور تمہاری قوم کا دن نہ دیکھنا پڑے، جیسے حالت ہوئی نوح علیہ السلام کی قوم کی اور عاد اور سمود کی حالت تھی، اور جو لوگ ان قوموں کے بعد آئے اور اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم نہیں کرنا چاہتے۔ اس مرد حق کے آگاہ نے انہیں قیامت کے دن سے ڈرایا، اور قیامت کے دن کیا ہوگا؟ جس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا اور اپنی ماں باپ، اپنے بیوی اور بیٹوں سے بھاگے گا، اور ہر شخص کی اس دن ایک خاص حالت ہوگی جو دوسروں سے بے نیاز کر دے گی۔ اس دن نیک لوگوں کے علاوہ سبھی دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ اس دن ان میں نہ رشتہ داریاں ہوں گی، نہ آپس میں ایک روز زبردست بادشاہی کا اعلان کرے گا، آج کس کا راج ہے؟ بس ایک اللہ کا راج ہے جو اکیلا ہے، زبردست ہے۔ جس روز گھبراتے ہوئے ہوں گے اور چیخیں ہوں گی اور ایک دوسرے کو آوازیں دیں گے، اور اس دن پیٹ پھیر کر بھاگیں گے، انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور مرد مومن نے کہا، اے میری قوم، مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر چیخ و پکار کا دن آئے، جس روز تم پیٹ پھیر کر بھاگو گے، تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اس کا کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ مرد مومن نے کہا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمت عطا کی ہے، لیکن تم نے اس کی عظمت نہ جانی، قدر نہ کی، یہاں تک کہ جب وہ چلی گئی تو تم نے اس پر افسوس کیا۔ وہ یوسف علیہ السلام تھے جن کو تم نے نہ پہچانا، نہ ان کی قدر کی، لیکن وہ جب فوت ہو گئے تو تم نے کہا، سبحان اللہ، وہ نبی تھے اور ان یوسف علیہ السلام جیسا کوئی نہیں تھا، یوسف علیہ السلام جیسا بادشاہ کوئی نہیں، یوسف علیہ السلام جیسا آدمی کوئی نہیں، اس کے بعد ہمارا نبی کون ہوگا؟ ہمارے لیے اس جیسا کون ہوگا؟ کبھی نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں آئے گا۔ یقیناً تمہارے پاس یوسف علیہ السلام واضح دلیل لے کر آئے تو تم ان کے بارے میں شکی میں رہے۔ وہ تمہارے پاس لے کر آئے تھے، یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو گئے تم نے کہا، ہرگز اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی رسول نہیں بھیجے گا، اس نبی کے بعد بھی تم ایسے ہی کرو گے اور ندامت اٹھاؤ گے۔ اس آدمی نے اپنی قوم کو نصیحت کی اور ان کے لیے اپنی محبت و خیر خواہی قربان کی۔ اس ایماندار شخص نے کہا، اے میری قوم، میری پیروی کرو، میں تمہیں صحیح راستہ دکھاؤں گا۔ اس ایماندار آدمی کو معلوم ہو گیا کہ قوم دنیاوی زندگی کے نشے میں ہے اور فرعون اپنے اقتدار اور طاقت کے گھمنڈ میں مبتلا ہے، لیکن یہ زندگی ایک خواب ہے اور یہ دنیا ڈھلتا ہوا سایہ ہے۔ اور اس مرد مومن نے جان لیا کہ قوم کو موسیٰ علیہ السلام کی پیروی سے کیا چیز روک رہی ہے، وہ یہ کہ دنیا کے نشے میں مدہوش، اور مدہوش نہ سنتا ہے نہ سمجھتا ہے، اس لیے وہ موسیٰ علیہ السلام کی آواز کو سنتے نہیں، نہ اس نے چاہا کہ انہیں ان کی غفلت سے بیدار کرے، اور کہا، اے میری قوم، یہ دنیاوی زندگی فائدہ اٹھا لینا ہے، اور آخرت وہی مستقل ٹھکانہ ٹھہرنے کا گھر ہے۔ اور اس قوم کے جاہل اسے کفر و شرک کے طرف بلانے لگے اور آبائی دین کی دعوت دینے لگے، اور جب وہ انہیں کہتا اللہ تعالیٰ کی طرف آؤ، وہ اسے کہتے اپنے آبائی دین کی طرف پلٹ آؤ۔ اور جب وہ اپنی دعوت میں حد سے بڑھ گیا تو اس مرد مومن نے ان سے کہا، اے میری قوم، تعجب ہے، میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف بلاتے ہو۔ تم مجھے دعوت دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کفر کروں اور اس کو شریک ٹھہراؤں، ایسوں کو جن کا مجھے علم نہیں، اور میں تمہیں زبردست بخشنے والے کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ اور اس مرد مومن نے ان سے کہا، تمہارے خداؤں کی طرف سے کون سا نبی آیا ہے اور کون سی کتاب نازل ہوئی ہے؟ کس نے اس کی طرف دعوت دی ہے؟ یہ سب نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری۔ ان سب رسولوں نے اللہ کی طرف بلایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام تھے، اور یہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام ہے، اور ہر چیز میں اس کی نشانی ہے اور ہر جگہ اس کی دعوت ہے۔ یقیناً جس طرف تم مجھے بلاتے ہو اس کا بلاوا کہیں نہیں، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ اور جب مرد مومن ان کی ہدایت سے مایوس ہو گیا اور ان کی حماقت سے اکتا گیا تو انہیں چھوڑ دیا اور ان سے کہا، ان قریب یاد رکھو گے جو بات میں تم سے کہتا ہوں، اپنے معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ اور لوگ ناراض ہوئے اور فرعونیوں نے موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا، لیکن اللہ نے انہیں بچا لیا اور اس کے دشمنوں کو ہلاک کر ڈالا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بچا لیا اور اسے اس بری تدبیر سے جو انہوں نے کی، اور فرعونیوں کو برے عذاب سے اپنے لپٹ میں لے لیا۔ اس کے بعد قصہ ہوگا فرعون کی بیوی کے معاملے میں، اور ہم دیکھیں گے کہ اس میں کیا کہا گیا۔ فرعون کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ
فرعون کی بیوی کا سارا قصہ شروع ہوتا ہے جو کہ ہم اگلی قسط میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں علم کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے، پکا سچا مسلمان بنائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔